الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پہلی ذوالحجہ 1441 ہجری 23 جولائی 2020 یوم الخمیس جمعرات کا دن تھرسڈے۔ منافقین جو تھے وہ مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کا مقصد میں نے کئی جگہ بتایا، مقصد یہ تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے تو مسلمان جو جنگ وغیرہ ہوتی ہے اس میں جب جیتتے ہیں جو مال غنیمت ہاتھ آتا ہے اس میں ہمیں بھی حصہ مل جائے گا۔ جنگ میں شامل نہیں ہوتے تھے پر مسلمانوں کے حصے میں ہمیں بھی حصہ مل جائے گا۔ مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں گے، مومن ظاہر کریں گے تو ہمارے مال و اسباب بچے رہیں گے۔ یہ شریعت کا حکم ہے کہ جو ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے، مسلمانوں کے اعمال کرتا ہے تو اس کے ظاہر پر حکم لگایا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھ جائے گی، سب کچھ ہے۔ ظاہری احکامات، ظاہری حالت پر ظاہری حکم لگایا جائے گا جب تک کہ اس سے منافقت کا اظہار نہ ہو جائے۔ مسلمانوں کے سامنے مسلمان بن کے رہیں گے تو ہمارے بیوی بچے محفوظ رہیں گے، ہماری عورتیں محفوظ رہیں گی، ہمیں مسلمان عورتوں سے شادی کرنے کے لیے مل جائے گی۔ ساری بہت سی ان کی چالاکیاں تھیں، بہت سی سازشیں تھیں، کانسپریسیز تھیں جس پر عمل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، کلمے پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ رہتے تھے، ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے، باطن میں منافق تھے۔ یہ ان کا استہزاء تھا، کہتے تھے کہ ہم اس بات کو کہتے تھے ہم ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہ ان کا استہزاء تھا۔ یہ ان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور۔ اب اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، تو یہ نہیں، اللہ عز و جل بھی ٹھیک ہے، دنیا میں ان کے ساتھ تمام جو مسلمانوں کے حکامات ہیں ہو رہے ہیں، دنیا میں ان کے ساتھ انہیں مال غنیمت بھی مل رہا ہے، مسلمانوں کی تلواروں سے بھی محفوظ ہو گئے، جنگ نہیں ہو رہی ان کے ساتھ، ان کی بیوی بچے بھی محفوظ، دنیا میں ان کے ساتھ ان کے ظاہر کے مطابق شریعت کا جو حکم ہے اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں ان کو ان کی اس منافقت کی جزا دی جائے گی، یعنی دنیا میں ان کا حکم کچھ اور ہوگا، آخرت میں حکم کچھ اور ہوگا۔ دنیا میں جو ان کے ساتھ ڈھیل دی جا رہی ہے، جو انہیں آسانیاں دی جا رہی ہیں، جو انہیں بچایا جا رہا ہے، اس پر وہ آپ سمجھ رہے ہیں، پھول رہے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ارے پھر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا، یہ اللہ عز و جل کا استہزاء ہے تمہارے ساتھ۔ ایک معنی یہ بھی لیا گیا کہ دنیا میں تمہارے ساتھ جو کچھ ڈھیل دی جا رہی ہے اور آخرت میں جو تمہارے ساتھ ہوگا، جو تمہاری پکڑ ہوگی، جو تم پر عذاب ہوگا، جو تمہاری منافقت کی سزا دی جائے گی، یہ اللہ عز و جل کا استہزاء ہے کہ تمہیں وہاں پر ڈھیل دی گئی، یہاں پر تمہارے ساتھ پکڑ کی جائے گی، تمہارا حکم الگ حکم ہوگا۔ سبحان اللہ، دنیا میں الگ معاملہ، یعنی بتا نہیں، میں نے پچھلے آڈیو میں کہا یستہزئ فرمایا، مضارع فعل مضارع استعمال کیا گیا کہ دنیا میں بھی ڈھیل دی جا رہی ہے، ڈھیل دے کر انہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، جہائل ان کی جہالت کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ڈھیل کا مقصد کیا ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ یہ یعمہون آگے جو ہے وہ آگے میں بتاؤں گا اس کے بارے میں بھی چند باتیں۔ پر آخرت میں کیا ہوگا کہ ان کے اس ڈھیل کی، انہیں اس منافقت کی انہیں سزا دی جائے گی، اور سزا ایک روایت آتی ہے اس کے بارے میں، اللہ عز و جل کے استہزاء کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، بہت سی تفاسیر میں یہ روایت لکھی گئی ہے، صحابہ نے بیان کی ہے کہ کہتے ہیں، اور میں نے پیچھے بھی کہیں بیان کیا ہے غالباً اس کو روح البیان وغیرہ سے، کہ قیامت کے دن جب سارے منافقین اور مشرکین کفار جہنم میں چلے جائیں گے، مومن جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر ایک ندا ہوگی کہ منافقین دیکھو دروازہ کھلا ہے جنت کا، جہنم کا دروازہ کھلا ہے، یہاں سے نکل جاؤ، فوراً بھاگتے ہوئے جائیں گے، دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ جہنم کے دروازے کے پاس جائیں گے، دروازہ فوراً بند کر دیا جائے گا۔
دیکھو دوسرا وہاں کھلا ہے، وہاں کھلا ہے، وہاں جاؤ، وہاں بھاگتے ہوئے جائیں گے، یہاں سے نکلے جہنم کے عذاب سے کسی طریقے سے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے، خوشبوئیں آئیں گی، جنت کی نعمتیں دیکھیں گے، بڑا جیسے ہی قریب جائیں گے تو جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا، بولے چلو چلو واپس، تمہارا کوئی جنت سے کوئی لینا دینا نہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، گویا یہ کہا جائے گا وہاں پہ جتنے منافقین ہیں، تمہاری کوئی لینا دینا نہیں جنت سے، دور ہو جاؤ، چلو جہنم میں جو تمہارا مقام ہے، درک الاسفل، سب سے نچلے والے درجے میں پہنچ جاؤ۔ جہنم میں دروازہ کھلتا رہے گا، یہاں سے وہاں بھاگتے رہیں گے، پھر کہا جائے گا یہ ہے، یہ تمہاری جزا ہے۔ تو یہ ایک استہزاء کی یہ مثال صحابہ نے یہ بھی پیش کی اس روایت کو کہ ایسا ان کے ساتھ استہزاء فرمایا جائے گا جو اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل کی شان ہے استہزاء فرمانے کا، اس طریقے سے بھی ایک روایت ملتی ہے۔ اب آگے یہ ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، مدد کرنا۔ یہ دیکھیں یہاں پر مدد کا اللہ نے فرمایا کہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، بڑھو کرو کیا کرنا۔ اس کے بارے میں بھی تفصیل ہے، مدہ امداد، مدد کے معنی مراد ہے، مدہ سے مطلب یہ کہ شرک والی جو بات ہے اسے مدہ کہتے ہیں، امداد جو ہے وہ خیر کی مدد کو امداد کہتے ہیں، بہت تفصیل سے باتیں ہیں۔ تو یعنی مطلب یہاں اس آیت میں بس مراد میں جو اصل ہے وہ مختصر طور پر بتاتے ہوئے چلوں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم پکڑے نہیں جا رہے، ہمارے اوپر تمام نعمتیں مل رہی ہیں مسلمانوں کی، تو یہ سمجھے نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے خود ہو رہا ہے، اللہ نے انہیں ڈھیل دی ہوئی، کرو کرو، تمہیں کتنا کرنا ہے۔ آج بھی دیکھیے کفار کے ساتھ کتنے بڑے بڑے ہیں، کتنے کروڑوں اربوں خربوں پتی جو ہے کفار ہیں، یہ ڈھیل دی گئی ہے انہیں، یہ اس ڈھیل کو یہ بھلا ہی نہ سمجھیں، یہ خیر نہ سمجھے کہ ہمیں بہت کچھ مل گیا، اگر ہم غلط ہوتے تو ہم ایسے نہ ہوتے، اس کو جو ڈھیل جو دی جا رہی ہے اس کو خیر نہ سمجھے، ان کے لیے عذاب ہے، یہ ان کے لیے عذاب ہے، یہ ڈھیل جو دی جا رہی ہے نا، تو اس پر تفسیروں میں یہ بھی ہے، تفسیر نبی تو بڑا پیارا فرمایا گیا ہے کہ یہ ڈھیل جو دی جاتی ہے صرف کفار ہی کو نہیں، جو سرکش مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان بھی جو نافرمان مسلمان ہیں انہیں بھی ڈھیل دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ عز و جل نافرمانوں کو بہت نوازتا ہے، جو دیکھیے نمازی ہیں، روزے دار، پرہیزگار، نیک لوگ ہیں، ترقی کیا اس سے کیا ملتا ہے؟ لوگ بولتے ہیں کچھ تو حاصل نہیں ہوتا، کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہم کو دیکھو، ہم یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہم نماز نہیں پڑھتے ہم، لیکن پھر بھی ہم کو اتنا کچھ ملا ہوا ہے، تم اتنا عبادتیں کرتے ہو، کہاں وہی نیچے کے نیچے ہو، وہی مڈل کلاس بن کے رہ گئے ہو۔ تو یہ مسلمانوں کو بھی سبق دیا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے سے، یمدہم، کہ یہ ڈھیل دی گئی ہے، انہیں چھوٹ دی گئی ہے، تو اس چھوٹ سے منافقین غلط اندازہ نہ لگائیں، اسی طریقے سے مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی غلط اندازہ مت لگاؤ۔ یہ جو مدد ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، جو تمہیں کثرت دی جا رہی، بڑھایا جا رہا ہے، تمہارے مال بڑھا دیے گئے، تمہاری اولادیں بڑھا دی گئی، تمہارا بینک بیلنس بڑھ گیا، پراپرٹیز بڑھ گئی، تم بہت ترقی کر لی تم نے دنیاوی طور پر، اس سے بھولو مت، یہ جو چھوٹ ملی ہے نا، یہ چھوٹ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، توبہ کرو، راہ راست پر آ جاؤ۔ تفسیر نعیمی میں علامہ احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا ہی پیاری مثال، میں نے کہیں کہا ہے کہ تفسیر، اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ تفسیر نعیمی کی مثالیں جو ہیں بڑی پیاری پیاری، ایک مثال یہاں بھی کتنی اچھی دی ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کو بھولنا نہیں چاہیے، جو مسلمان سرکش ہیں، جو نافرمان ہیں، جو اللہ سے دور ہیں، انہیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں، ہمیں ہمارے بچے بڑھتے گئے، ہماری اولادیں اتنی ہیں، ہمارا بینک بیلنس اتنا ہے، ہماری پراپرٹیز ہیں، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یہ جو ہے اس پر پھولے مت سماؤ، ڈرو۔ دیکھو ذرا کیا ہوتا ہے، پتنگ جو ہوتی ہے اڑتی ہے، کتنی اونچائی پہ چلی جاتی ہے، مثال دیتے ہیں کہ پتنگ
اڑتی رہتی ہے, اتنی اوپر چلی جاتی ہے, اتنی اوپر چلی جاتی ہے کہ نظر بھی نہیں آتی, بالکل ذرا سی دکھائی دیتی ہے. اڑتی ہے, کافی اونچائی پر اڑتی رہتی ہے. تو یہ اڑنا اس کا جو ہے, یہ اس پر اس پتنگ کو پھولنا نہیں چاہیے, پتنگ کو اکڑنا نہیں چاہیے کہ میں اتنا اوپر اڑ رہی ہوں, اتنا اونچا. اصل چیز کیا ہے, ڈور جو ہے کس کے ہاتھ میں, جو نیچے جو موجود جو پتنگ اڑا رہا ہے اس کے ہاتھ میں ڈور ہے. ایک جھٹکے میں اس آسمان کی اونچائیوں سے زمین کی گہرائیوں میں پہنچا دے گا. وہ ایک جھٹکے میں جب ڈور کو کھینچے گا تو ذرا سی دیر میں پتنگ جو ہے زمین پر آ جائے گی. تو پتنگ کی اونچائی, پتنگ کے اڑنے پر پتنگ کو فخر نہیں کرنا چاہیے. اصل چیز جو ہے وہ اس اڑانے والے کے ہاتھ میں, جب چاہے گا ڈور گھسیٹ کر کھینچ کر زمین پر لا پٹکے گا. اسی طریقے سے جو سرکش اور نافرمان مسلمان ہیں, جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں, انہیں اپنی ترقیوں پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے, اکڑنا نہیں چاہیے کہ ہم تو اتنی بلندی پر ہیں, ہم تو اتنے پیسے والے ہیں, ہم تو اتنے آگے بڑھ گئے. انہیں پھولنا نہیں چاہیے. اصل جو ہے وہ اللہ عز و جل کے ہاتھ میں تمام دنیا کی ڈور ہے. اللہ عز و جل کی قدرت میں تمام دنیا کے تمام لوگوں کی تمام جو قدرت ہے, جو تقدیر ہے, وہ اللہ کے ہاتھ میں. جب چاہے اللہ عز و جل آسمان کی بلندیوں سے زمین کی گہرائیوں میں لا کر پٹخ دے. اس پر پھولو مت مسلمانوں. ہم بہت ترقی کریں, ہم بہت اونچائیوں پر ہیں, ہم بہت پیسے والے ہیں. آج دیکھو کیا حال ہے, یہی ہمارا جو دور چل رہا ہے, کیا حال چل رہا ہے. جو امیر ترین لوگ آج ڈر رہے ہیں پیسے باہر نکالنے کو, سوچ رہے کسی طریقے سے بچا کے رکھیں, پتہ نہیں آگے کیا حالات ہو جائیں گے. یہ جو وائرس کا جو یہ لاک ڈاؤن وغیرہ جو چل رہا ہے, ایسا حال ہو گیا ہے کہ جو آج اچھے خاصے سیلریز والے جاب پر تھے, اچھے خاصے جاب پر تھے, وہ مجبور ہیں کہ کچھ دوسرا کام کر لیں تاکہ گھر کا کچھ خرچ چل سکے. یہ سب ہمارے سامنے, قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سب سامنے آ رہا ہے ہمارے. اور کیا قرآن کے کوئی بات غلط ہو بھی نہیں سکتی, ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یمدہم, اللہ نے چھوٹ دی ہے, ڈھیل دی ہے, تو ڈھیل کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے. ذرا کہاں سے کہاں رہنے والے ایک جھٹکے میں چند مہینوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے, آسمانوں سے زمین پر آ گئے. تو یہ قرآن پاک کہتا ہے, ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. اللہ اکبر, یا میرے اللہ, یا میرے پاک پروردگار, کیا تیری شان ہے, سبحان اللہ. فرمایا جب بندہ جب غنی ہوتا ہے نا تو ان الانسان لیطغی, اکڑتا ہے. غنی ہوتا ہے تم دیکھو گے کہ جب غنی ہے تو اکڑ میں رہتا ہے, اللہ یاد ہی نہیں آتا. اللہ اکبر, میں تو بہت مال والا ہوں, کیا میرا دھندا چلتا ہے, کیا میری فیکٹری چل رہی, کیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا, میں تو کتنا ترقی کا. اللہ کی سمجھ ہی نہیں آتی اللہ کیا ہے, اکڑ میں رہتے ہیں, نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اور پھر جب جھٹکا لگتا ہے, ایک جھٹکے میں زمین پر آتے ہیں, تب اللہ, یا اللہ معاف کر دے. ارے مسلمان, ارے میرے مسلمان بھائی, خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھ, بھلائیوں میں خیر میں اللہ کو یاد رکھ. انشاءاللہ تکلیف آئے گی بھی نہیں. انشاءاللہ خوشیاں جانے کے بعد پھر پکار رہا ہے, تکلیف میں اللہ اللہ کر رہا ہے, تو پھر تو وہ بے نیاز ہے. وہ تو اپنی غلطی کرے اور اللہ اللہ کرتا بیٹھے. پہلے جب موقع تھا تب تو تجھے اکڑ کے رہا. یہ قرآن کہہ رہا ہے ان الانسان لیطغی. اللہ اکبر کبیرہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ سب کے ساتھ ایسا کرے, میں نہیں. اللہ ہم سب کو معاف کرے, مجھے بھی معاف کرے, مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسے ہمیشہ یاد کریں, خوشیوں میں بھی یاد کرتے رہیں, آخر غموں میں بھی یاد. اللہ غموں سے بچائے رکھے, ہم کو غم مدینہ عطا فرما دے, آخرت کا غم عطا کر دے, دنیا کے تمام غموں سے اللہ نجات عطا فرما دے, تمام غموں سے چھٹکارا دے دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخرت کی فکر, آخرت کا غم عطا کر دے, تو پھر انشاءاللہ دنیا کی اور آخرت کی دونوں جہان کی نعمتیں ہماری ہیں انشاءاللہ. تو یہ دل بہت چاہتا ہے, بہت کچھ بولوں پر وقت کی کمی ہے. تو خیر مختصر طور پر میں نے بتایا کہ یہ جو چھوٹ انہیں ملی ہے, اس سے انہیں اکڑنا نہیں چاہیے, نہ ہی منافقین کو اور نہ ہی مومنین کو. ہم پتنگ کی طرح ہیں کہ جب چاہے گا اللہ عز و جل ہمیں زمین پر لا کر پٹخ دے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور جب پتنگ کٹ کر گرتی ہے تو پتنگ کا کیا حال ہوتا ہے, یہ بچہ لے کر بھاگ رہا ہے, وہ بچہ لے کر بھاگ رہا ہے, کھینچا تانی میں ڈور کسی کے ہاتھ میں, یہاں پتنگ کے چتھڑے ہو گئے, یہاں پھٹ گئی, ایک کانڈی کہیں اور گر گئی, وہ کانڈی کہیں اور, پتنگ کے چتھڑے ہو جاتے ہیں. تو
تو اللہ اس گرنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اکڑنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اس کی یاد کرتے ہوئے، ایمان کے ساتھ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔